بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ جو شاعر بیٹھے ہیں ان کا نام ہے احمد سلمان. ان کی جسا غزلیں آپ کو اکثر یوٹیوب پہ نظر آئی ہوں گی، لیکن خود یہ ذرا کم نظر آتے ہیں، اور جس کی وجہ آپ نے یہ بتائی تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ شعر آگے جائے شاعر آگے نہ جائے. اور پچھلے 10-12 سال میں انہوں نے شاید بمشکل تمام 10 مشاعروں میں شرکت کی ہوگی. تو میری خوش نصیبی ہے کہ میری درخواست پہ شاہ فاروقی اکیڈمی آپ تشریف لے کر آئے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے طویل نشست رہے گی. اور دوسرے کہ اچھی خبر یہ بھی ہے کہ سلیم فاروقی دوبارہ پھر ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ جو وقفہ آیا تھا بیچ میں کتاب اور صاحب کتاب کا، اس میں وجہ یہ تھی کہ ان کی مصیبت تھی کافی، تو میں نے بطور خاص بلایا کہ ایسے خاص موقع پہ جب سلمان صاحب آئے ہیں تو سوال جواب آپ کیجیے ان سے، اور میں سنوں گا، لطف لوں گا. بیچ میں لقمہ دینا ہوگا تو لقمہ دینا ہوگا ضرور. تو سلیم تو انفارمل ہے گفتگو ساری، اور کوئی اس میں وہ نہیں، فارمیلٹی نہیں ہے. سوال جواب کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب ہم لوگ تو گپ شپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، بس گپ شپ کا درمیان میں کوئی 2-4 تڑکے لگ جائیں اگر شیروں کے غزلوں کے تو بڑی بات ہے. لیکن یہ کہ یہ سلمان میری سمجھ میں نہیں آئے، یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ شیر جائے شاعر نہ جائے تو بغیر انجن کے کیسے ٹرین چلی جائے گی؟ نہیں، شیر ہی انجن ہے. اچھا، آپ ڈبہ ہے. اچھا، اصل میں آپ کا جو کام ہے نا وہ آپ کا اصل تعارف کرنا چاہیے. آپ اپنے کام کے تعارف نہ دیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اسٹارٹ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں اپنی ذاتی تشہیر کروں، ایک فطری خواہش، لیکن آگے جا کے یہ ہیجان بن جاتا ہے. ایسے ایسے کریکٹرز آپ کو ملیں گے. میں جانتا ہوں 20 کتابیں آ گئی اور بقول افتخار عارف کی کتابوں میں گھس بھرا ہوا ہے. صحیح. جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کا کام دیکھ کے، جو میری پالیسی ہے، میں نے سیکھا اپنے سینئر سے، کہ آپ کا شعر دیکھ کے وہ پوچھے دوسرے سے کس کا شعر ہے یار. صحیح ٹھیک ہے. یہ میری لائف میں ہوا بھی. میری اصل میں نا ساری اپروچ میں میری جو ابتدائی تربیت ہے وہ بڑے مضبوط لوگوں میں ہوئی. اچھا. میں 20 سال کے بعد دوبارہ اس شہر میں گیا تو تقدیم و تاخیر جو 20 سال پہلے تھی آج بھی ہوئی. پہلے وہی قریشی پڑھیں گے، پھر سفیان ظفی پڑھیں گے، ساغر صاحب آج بھی نمبر 1. صحیح. تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں اپنے منہ سے، اور خاص کر تخلیقی کام، کہ آپ ایک برانڈ نیو چیز کریٹ کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو استطاعت توفیق دی ہے، تو پھر ہیجان کس بات کا؟ آپ کی چیز سامنے جائے اور لوگ پوچھتے پھریں کہ اس کا خالق کون، وہ جینون آپ کا انٹروڈکشن ہے. ہاں، لیکن یہ کہ اس کے کہ آپ خود ہر جگہ مہمان خصوصی بن کے وہ بالکل صحیح ہے. آپ سارا زور نیٹ ورکنگ پہ لگا رہے ہیں کہ ہر دنیا کے ہر مشاعرے میں موجود ہوں. آپ یہ نیٹ ورکنگ لگا رہے ہیں کہ کون کس مقام پہ پڑھے گا. میں نے یہ مست شدہ بہت ساری ایسی شخصیات دیکھی ہیں کہ جو مشہور تو بہت ہے لیکن ان کا کسی کو شعر یاد نہیں ہے. کامیابی تو صحیح ہے. دیکھیں ایک چیز تو یہ کہ وہی آپ نے کہا کہ شعر انجن ہے، پیچھے تو ہم ڈبے ہیں. تو کیا صرف انجن بھیجنا ہے، ٹرین نہیں بھیجنی؟ نہیں، ٹرین تو جائے گی نا. ٹرین تو جائے گی، جب انجن چلے گا تو ٹرین جائے گی نا. ٹھیک ہے. تھوڑی سی ہارش ایگزامپل پہ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اصل تعارف آپ کا کام ہے. آپ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. لوگ آپ کے کام کی وجہ سے آپ کو پہچانے یا آپ کو پہچان کے آپ کے کام کو پہچانے، آپ کی چوائس ہے. آپ کیسے لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں، یا آپ کی اپنی اپروچ ٹوورڈ شاعری یا کسی بھی کام کے کیا ہے. کہ میرا تعارف، میں بہت بڑا ایڈورٹائزنگ بجٹ لے کے اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہ رہا ہوں، یا میں 3 منٹ کی ایک کلپ میری وائرل ہو گئی اور لوگ اسے خود پھیلا رہے ہیں. چوائس از یورز. ایک کلپ تھا میرا، میں دبئی گیا تھا ایک زمانے میں، تو جاوید صاحب بھی تھے، جاوید اختر صاحب، شاید وہ کلپ آپ نے دیکھی ہو، جاوید اختر بیٹھے ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے 6 مہینے پہلے دیکھا تو میرا خیال ہے کہ 2.6 ملین ویوز ہیں اس کلپ کے. اور وہ کس نے بنائی، کس نے بھیجی، مجھے نہیں معلوم. مجھے بحرین سے، کویت سے، دبئی سے فون ہے. میری تو کوئی نیٹ ورکنگ میں تو جاتا ہی نہیں. سو میرا بلیف اس پہ اسٹرانگ ہو گیا کہ آپ کا کام اچھا ہونا چاہیے، آپ مارکیٹنگ پہ زور نہ لگائیں. مارکیٹنگ وہ خود کروانے. صحیح. میرا خیال ہے تمہاری یہ بات نے بڑی واضح کر دی ہے کہ ان کا خواہش ہے کہ ان کا کام آگے جائے، کم لکھے اور اچھا لکھے. اور یہی میری ان سے بات ہوئی تھی کہ اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ دیوانوں کے مجموعے چھاپنا کوئی چیز نہیں ہے. آدمی کو پتس بخاری ہونا چاہیے کہ 11 مضمون لکھے زندہ جاوید ہو گیا. تو اس میں ہم ان سے اتفاق کر لیتے ہیں کہ ان کی اپروچ بالکل صحیح ہے کہ مجھے اپنے آپ کو صحیح نہیں کرنا، مجھے اپنے کلام کو آگے بڑھانا ہے. ہاں، لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ
تھوڑا سا ذاتی زندگی کی طرح آ جائیں آپ پلیز. ذاتیات پہ آتے ہیں آتے ہیں آپ ذاتیات. شاعر سے احمد سلمان فاروقی پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے. ہاں بلکہ بچپن سے اسٹارٹ کرو. شاعری کہاں سے آئی نہیں ہے. ہاں تو یہ تھوڑا سا یہ جراثیم کہاں سے کوئی موروثی ہے کیا ہے؟ میرے اندر ایپٹیٹیوڈ موجود ہے. میں جب میں اسکول ریکال کرتا ہوں تو اردو سبجیکٹ مجھے بہت اچھا لگتا تھا. مجھے ٹیچر بہت اچھے ملے. میرا ایک میلان موجود تھا اردو کی طرف. مطلب انٹر تک میں نے اردو کا پرچہ کبھی پڑھ کے نہیں دیا. اردو کا امتحان میں پڑھ کے نہیں دیا. پہلا مصرع جو مجھے یاد ہے جو میں نے سنا، میرے والد صاحب اکثر وہ مصرع پڑھتے تھے. نذیر اکبر آبادی کا بڑا مشہور مصرع ہے کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جائے گا. لاد چلے گا بن جا رہا. مجھے کیا بدیا ویسا بیچتا کیا مجھے بہت فیسینیٹ کرتا تھا. پھر غزلوں کی طرف میں انٹرسٹڈ تھا. بچے جو ترانے پڑھتے تھے، پوئمز. پھر جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہمارے گھر میں 3 رسالے آتے تھے. اچھا. ایک ترجمان قرآن، ایک بطول اور ایک نور. یہ جماعت اسلامی کی جی جی مطلب جوانی سے پہلے بڑھاپا آنا کیوں ہو گیا تھا؟ تو نہیں، میں تو نور ہی پڑھتا تھا. بطول تو امی کے لیے آتا تھا. مدر پڑھتی تھی میری اور ترجمان قرآن وہ پڑھتے تھے. ترجمان قرآن تو اب بھی نہیں پڑھتے. تو بطول پڑھا. پھر وہ بچوں کی دنیا اور وہ تعلیم و تربیت، پھر وہ سنس کے ناولز، عمران سیریز، پھر پڑھنے کا شوق ہوئی ہے. وہ تھا اصل جو ہوا وہ جب میں کالج میں گیا ایس سی کرنے ہری پور ڈگری کالج میں، تو وہاں ہمارے جو کیمسٹری کے ڈیمانسٹریٹر تھے وہ بہت ادب نواز آدمی تھے اور ان کی شخصیت مجھے بڑی اچھی لگی. تو وہ گفتگو میں 2 دفعہ نے شعر پڑھا، مجھے بڑا اچھا لگا. مطلب آپ کی ان کی کیمسٹری مل گئی کیمسٹری لیب میں. تو انہوں نے بھی شاید نوٹ کر لیا کہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. انہوں نے عبدالقاہر ناصر نام میرا خیال پروفیسر ہیں اردو کے، اب تو سائنس چھوڑ دی تھی انہوں نے مجھے پہلی کتاب لا. اچھا. انہوں نے مجھے ندیم قاسمی صاحب جن کا جب ذکر کر رہے تھے، ان کی ایک کتاب ہے رمجین کے نام سے. جی جی بہت زود ہضم شاعری ہے. اس میں خطاط ہیں، اس میں رباعیاں ہیں، اس میں چھوٹی نظمیں ہیں، ورائٹی موجود ہے. ہاں تو وہ مجھے یاد ہے. اس کتاب نے مجھے بہت زیادہ. تو وہ جو کتاب میں نے پڑھی نا، اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے ادم کی کتاب دی، خرابات. اب میں فرسٹ ٹائم کیونکہ اپنا ماضی بھی کال کر رہا ہوں تو مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. پھر انہوں نے مجھے فراز صاحب کو دیا اور پھر فیض صاحب. ٹرننگ پوائنٹ جسے میں کہوں گا وہ دیوان ناصر تھا. اچھا. دیوان ناصر تھا وہ میں نے پڑھا. تو اس رات میں نے پہلی غزل تھی. جب میں نے پہلی غزل کہہ لی تو ناصر صاحب میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ہری پور ادبی تنظیم کی بس میں قلم کے نام سے مجھے ان کے حوالے کر دیا. وہ ماحول جس کو میں ریکال کرتا ہوں، سعادت صاحب تھے وہاں. وہ پہلا شعر یاد ہے وہ غزل کا؟ نہیں وہ مجھے یاد. اچھا. کیونکہ وہ شروع میں تو ایسی پریکٹس کے ہوتے ہیں. بڑے ظرف والے لوگ تھے. انہوں نے مجھے اس شاعری پہ داد دینی شروع کر دی جو 6 مہینے کے بعد میں نے خود ڈسکارڈ کر دی تھی. لیکن بڑے لوگ تھے، ان کو نظر آ رہا تھا کہ اس میں کچھ ہے. تو لیکن میں وزن میں مصرع میرا بہت جلدی آ گیا تھا. یہ مجھے یاد ہے کیونکہ مجھے یاد ہے 5ویں یا 6ٹھی شاید غزل تھی میری، جو میرے ایک دوست تھے زبردستی وہ لے گئے. شاید آپ کو یاد ہے بچوں کے ایک رائٹر تھے محمد یونس ادیب. جی بالکل کیوں نہیں. ہاں ان کے صاحبزادے تھے یہ اویس المصطفیٰ. جی یہ ٹریننگ پہ ہوا تھا ہری پور. تجھ سے میری دوستی بھی تو وہ زبردستی غزل لے کے چلا گیا. تو شروع میں کافی شائع ہوتا ہے، حوصلہ نہیں ہوتا تو آپ چھپ پائیں گے. تو جنگ راولپنڈی اس کے ادبی صفحے میں غزل چھپی. تو میرے 6ٹھی یا 7ویں غزل تھی. مطلب وہ وزن میں تھی، چھوٹی لہر میں تھی کیونکہ ناصر کا بھی چھوٹی لہر کا. اور ہاں اور بڑی لہر کا انہوں نے کہا ہے عدم چھوٹی لہر کے بادشاہ تھے. تو اسلم کوثری نے بھی، میں اسلم کوثری کو بھی پڑھا اسی زمانے میں. تو وہ جب غزل چھپی تو بڑا کانفیڈنس ہوا، شاید میں کہہ سکتا ہوں. تو یہ تھی مطلب آپ کی شاعری کا ہری پور ہزارہ سے کافی قریبی تعلق ہے خود سب سے زیادہ. جی سب سے زیادہ. اور غالباً جو ابھی ایک اور صاحب کوئی وہ حویلیہ والے تو یہ تو بڑا اچھا آپ نے بات بہت اسٹرانگ ماحول تھا وہاں، بڑا اچھا ماحول تھا. کیونکہ میں نے ویسے بھی آبزرو کیا کہ جو مضافات کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو وہاں پر بڑے شہر کی زندگی سے دور ہوتے ہیں، اس پہ اثرات بھی کم. وہ آپ کو زیادہ ٹریڈیشنل لگیں گے، وہ آپ کو زیادہ نیچرل لگیں گے. تو
تو اصل چیز تو نیچر کے قریب ہونا ہے نا کہ آپ زمین سے جڑی ہوئی شاعری کسی کر رہے ہیں. آپ کی اس بات سے مجھے بڑی حوصلہ ہوا کہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھئی کبھی کسی ادیب سے یا پبلشر سے اس کی کتاب تحفے میں نہ لی ہے. البتہ کتابیں زیادہ خرید کے ہمیں آگے جو ہے تحفے میں دینی چاہیے. تو آپ کو جو کتاب کا پہلا تحفہ ملا آج وہ 50 برس بعد بھی آپ کو یاد ہے. تو اگر ہمارے باقی ساتھی بھی کیا کریں کہ اچھی کتابیں تحفے میں دینے کی روایت ڈالیں گئی ہے تو میں خیال ہے کتابوں کے کلچر کو فروغ دے گا اور وہ بات کبھی آدمی کو بھولتی نہیں ہے کہ کسی نے یہ کتاب تحفے میں دی تھی. جی وہ تو ٹرننگ پوائنٹ تھا. وہ کتابیں اگر میرے پاس نہ آتی تو شاید وہ بات نہ بندی. کتاب کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے. آپ نیٹ پہ بھی پڑھتے ہیں, آپ سیل فون پہ پڑھتے ہیں, سب کچھ پڑھتا ہے آدمی. لیکن اس میں گلزار صاحب کی بڑی خوبصورت نظم ہے, کہیں سے ڈھونڈ کے پڑھیے گا کتابوں کے بارے میں. اچھا کیا مجھے یاد نہیں آ رہا چلیے لیکن بہت اچھی نظم. اچھا ایک چیز ہری پور شہر میں بلکہ اس زمانے میں قصبہ ہی تھا, صحیح معنی قصبہ ہی تھا وہ, قصبہ ہی تھا. بڑا قصبہ. وہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور وہیں پر ہی آپ کا ادبی سفر بھی شروع ہوا. تو یہ ادبی سفر پھر اس کے بعد کہاں تک گیا, مطلب شہر کی بات. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ میں ہری پور میں بھی, ہری پور سٹی میں نہیں رہتا تو میں بہت زیادہ نشستوں میں جا بھی نہیں پاتا تھا کیونکہ میں ہری پور کالونی, ہری پور سٹی سے دور ایک TNT کالونی وہاں رہتا تھا. جب میں نے FSC کر لیا تو میں احمدآباد چلا گیا. احمدآباد سے میں نے BCom کیا, BCom آنرس کیا. وہاں پہ جارے میں لوکل نہیں تھا, میں صبح فجر کی اذان سے پہلے جاتا تھا اور رات کو 7-8 بجے واپس آتا تھا. وہاں میرا کلاس فیل ہوتا ہے جو اس وقت بہت زبردست رائٹر, افسانے کا رائٹر ہے, شاعر ہے, ماجد شاہ نام ہے, سید ماجد شاہ. اچھا وہ میرا واحد سامع تھا. اچھا وہ میرا واحد سامع تھا اور اسی کو میں سناتا رہتا تھا. پھر وہاں سے میں ڈائریکٹ پشاور یونیورسٹی چلا گیا. ادبی ماحول کا میں نہ اس وقت باقاعدہ حصہ رہا نہ میں آج رہا. آج میں کبھی بھی کسی نے, مطلب میں نے پچھلے سال ایک مشاعرہ پڑھا آرٹس کاؤنسل کا بس. باقاعدہ حصہ میں صرف ٹورانٹو میں رہا ہوں. جو میرے 10 سال کا ٹائم ہے نا, اس پہ کوئی ایسا ویکینڈ نہیں تھا جس پہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے, کوئی کانفرنس نہیں ہے. کانفرنس بھی ہوتی تھی وہاں پہ, نشستیں بہت ہوتی. ٹورانٹو بہت رچ ہے اس معاملے میں, ادبی لحاظ سے بڑا رچ ہے. ویسے میں آپ سے ایک سوال کروں گا, چھوٹے علاقے میں جو آپ نے کہنا شروع کیا اور سامنے آپ کا تھے نہیں, تو یہ اظہار کی کیفیت تھی جو اندر کا کرب تھا, اس کا آپ کیا کرتے تھے؟ نہیں, یا تو میں نشست میں چلا جاتا تھا یا ماجد تھا یا ایک اور تھا. وہ جو عجیب سی بات ہے, مطلب شاید بہت مختلف سی بات ہے, مجھے کوئی جلدی نہیں ہوتی تھی کسی کو سنانے کی. جی میں میں آپ کو بتاؤں, کینیڈا میں میرے ایک دوست ہیں جو میرے FSC کی کلاس کر رہے ہیں, FSC کے, اور ان کو 35 سال کے بعد یہ پتا چلا کہ میں شاعر ہوں. اچھا میرے گھر والوں کو بہت عرصے بعد پتا چلا, کسی کو نہیں پتا. خوش نصیبی آپ کی. ان کی بھی. یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے کیا, بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ میرے ایک استاد تھے, جن کا نام تھا ارزش, اور بڑے خوبصورت گیت نگار تھے وہ. ان کی آنکھیں 2 پیمانے, ہر پیمانے میں میخانے, چمڑی کی سرسر میں سرگم, پائل کی چھم چھم میں ترانے. تو ان کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. ان کا اتفاق سے بھوچال ضلع ٹرانسفر ہو گیا. شہر بڑے خوبصورت تھے, کہنے سب کچھ کیا تھا, وہاں پہ سامنے نہیں ملتا تھا. تو ایک رات ایسا بڑا اتفاق سے کہ وہ بس اسٹینڈ پہ کب کیلم میں جا کے بیٹھ گئے, وہ وہاں پہ تھا جو بسوں کا جنکشن. تو کہنے اتفاق سے مجھے اپنا ایک دوست نظر آیا, بڑا باذوق قسم کا, جو جا رہا تھا بس کھڑی تھی. تو کہنے یہ اچھا ہو گیا, چلو ان کو غزل سنائیں گے. تو کہنے وہاں بیٹھا میں نا کہ ماحول بنانے کے لیے کچھ شاعری کی بات کی, اس نے کہا اس پر مجھے اپنی غزل یاد آئی. کہنے سنا دی اس نے. کہنے اب میں نے کہا میری ٹرن آئی, تو کہنے اس پر ایک اور غزل مجھے یاد آئی. تو کہنے دوسری سنا دی کہ میں خوش ہو گئی, بھائی 2 ہو گئی. جب 3 ہو گئی اور میں نے اسٹارٹ کیا تو میں نے وہ ہارڈ مل گیا اور بس آ گئی. کہنے ساری رات آ کے میں شیشے کے سامنے بیٹھ کے سناتا رہا. ایسی کوئی کیفیت تو نہیں کہ بہت عجیب سی بات ہے, بہت نیچرل فیلنگ ہے یہ, آپ کسی کو سنانا چاہتے ہیں. مجھے کبھی بھی نہیں, میں نے اپنی زندگی میں اپنے گھر میں کبھی شیئر نہیں کرا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو دوست میرے گزارے میں پروفیشن میں آ گیا, میں میری جاب پلیس پہ کسی کو پتا, تو جو سامع آپ کو لگتا ہے کہ سامع ہے اسی کے آپ سنائیں, ورنہ آپ اپنی کاپی خود خراب کرتے ہیں. میرا شعر بہت عزت دار چیز ہے, میں اپنے ہاتھ سے اس کی کاپی نہیں کر سکتا. اور وہ یہی ہے کہ آپ زبردستی کسی کو سنائیں جس کو اس کی قدر معلوم ہے.
تو مجھے ایسا کبھی بھی نہیں رہا ورنہ تو آپ دیکھیں اس کو میں ہر نشست میں آپ پہنچے ہوئے میں کبھی نہیں جاتا بس کیوں مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں کمفرٹیبل بہت ہوں اس کے ساتھ. میں نے کبھی اس پہ پی ایچ ڈی نہیں کی کہ بھائی مجھے جانے کا شوق کیوں نہیں ہے, میں کیوں اتنا گمنام ہوں یا جو میں نے کبھی اس پہ نہیں سوچا کیونکہ میں یہی میرا نیچرل وے ہے اور میں اسی میں کمفرٹیبل ہوں. چلیے میرے خیال میں گفتگو سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہو رہا ہے, تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر دوسرے سے بات کریں گے آپ کی شاعری کے بارے میں.